بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک بہت بڑی خبر اور انتہائی بڑی خبر اس اعتبار سے کہ جو ایک پاکستانی قوم پر ایک عذاب مسلط کیا ہوا تھا، اس عذاب کے چھٹنے کے اب امکانات پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے کیس میں جلد سماعت کے لیے درخواست مقرر کی جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے جسٹس ریٹائرڈ سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ نے اپیلوں کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر کی ہے، اور اس کی وجہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے جو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو یہ تو یاد ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے تقریباً کوئی 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی گرفتار ہیں، اور جو ظلم ڈھائے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں، اور بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، کارکن، عام کارکنوں سے لے کر بہت سینئر رہنماؤں تک، اور عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر جو جتنی بھی مرکزی قیادت ہے، وہ سب کے سب اس وقت 9 مئی کے حوالے سے ان پر ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور 9 مئی کو اس حد تک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے ہمارے ملٹری لیڈرشپ نے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ نے اپیلوں کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے، اور جسٹس جواد ایس خواجہ نے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دینے کی بھی استدعا کی ہے کہ 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ کم از کم اس معاملے کو سنے۔ 6 رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹس دیے بغیر ملزمان کا ٹرائل جاری رکھنے کا حکم دیا، اور جو کہ غلط تھا۔ متفرق درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیا رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ 6 رکنی بینچ ٹوٹ چکا ہے، اور فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، اور بری ہونے والے کسی ملزم کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے ملزمان کی رہائی سے نہیں روکا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہ ہی رہا کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی مقدمات کی کوئی پتہ چل رہا ہے کہ لوگ ہیں کہاں، اور جو لوگ رہا ہو کے آئے ہیں وہ جو بتا رہے ہیں وہ رونگٹیں کھڑے کرنے والا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے، حالانکہ سینئر موسٹ رہنما یہ بتا رہے ہیں، اور شہریار افریدی ہوں یا دیگر رہنما ہوں، صداقت عباسی ہوں، عثمان ڈار ہوں، جتنے بھی اس دوران گرفتار کیے گئے، اور سابق گورنر جو ہیں عمر سرفراز چیمہ گرفتار ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب گرفتار ہیں، میاں محمود رشید سابق صوبائی وزیر، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، عائشہ بھٹا اور صنم جاوید، بے شمار جو خواتین و حضرات جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اور ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ 9 مئی خدا نخواستہ 9 مئی نہ ہوا بلکہ کوئی بہت بڑا ایک سانحہ ہو گیا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن اس کا کروایا نہیں جا رہا، انکوائری کروائی نہیں جا رہی، تحقیقات کروائی نہیں جا رہی۔ تو اس سلسلے میں آج سپریم کورٹ میں درخواستیں پہنچی ہوئی تھی ضمانت کی، کیونکہ ضمانتیں نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ڈسٹرکٹ کورٹ نہ ہی ہائی کورٹ، کیونکہ پریشر بہت ہے، تو لہٰذا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی کے ملزمان کی ہوئی ہیں ضمانتیں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں، اور پولیس اور استغاثہ کی ناقص تفتیش پر سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے انتہائی سرزنش کی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ ریمارکس دیے کہ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات لگانے پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے انسداد دہشت گردی کی دفعات کن حالات میں لگائی جاتی ہیں؟ حال ہی میں دہشت گردی کے ایک واقعے میں ایک افسر کی شہادت ہوئی، وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور کوئٹہ میں وکلا پر خودکش دھماکہ کیا گیا، وہ واقعہ دہشت گردی کا تھا۔ اپنا سیاسی کھیل سیاسی میدان میں لڑیں، اور عدالتوں میں سیاسی لڑائی نہ لڑیں، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا۔ اور جسٹس حسن اظہر رضوی جو فاضل بینچ کے دوسرے ممبر تھے، سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے،
लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं। मुलजमान से पेट्रोल पंप बरामद हुए, फायरिंग का भी इल्जाम है, हुकूमत पंजाब के वकील ने कहा, यानी कि मरीम साहिबा की हुकूमत ने कहा। पेट्रोल पंप कौन कहां से लाया, घर से तो कोई नहीं ला सकता, तफ्तीश क्या कहती है? हसन अजहर रिजवी साहब ने, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा। तफ्तीश में ये पहलू सामने नहीं आया, पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा। तो उन्होंने उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन की इंतहाई नाकस तफ्तीश है और आपने पाकिस्तान को एक मजाक बना लिया है और गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम यानी कि इमरान खान को गद्दार मान लें और खुदा का खौफ करें? ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने पूछा कि क्या मुल्जमान के खिलाफ कोई शवाहिद हैं आपके पास? क्या कोई उनकी सीसीटीवी कैमरों से कोई शनाख्त हुई है? तो तफ्तीशी अफसर ने कहा जी हमजा कैंप समेत दीगर मुकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे और इसका मतलब है कि मुल्जमान के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं और सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं आपको यहाँ पे एक रोक के ये बात बता दूं कि इमरान खान साहब पहले दिन से ये बात कर रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं और जितने भी इस वक्त रहनुमा वो ये कह रहे हैं कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई, कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई, रेडियो पाकिस्तान पिशावर की फुटेज कहाँ गई और दीगर जो इमारतें जहां नुकसान पहुंचा उनकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई। और इसके साथ साथ एक और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मामला शुरू होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिड़कियां शीशे तोड़ के गिरेबान से पकड़कर उनको उठाया गया था और वकला के सर फाड़े गए थे, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चोरी हो गई थी और वो आज तक नहीं मिल सकी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था, वो आज तक नहीं हो सकी। तो ये इसलिए ये सारा कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि मुल्जमान के खिलाफ, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मुल्जमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मुकदमे में जो दहशत गर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं आपने? मुल्जमान ने आईएसआई कैंप पर हमला किया था, पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा। आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशत गर्दी होती क्या है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जो दहशत गर्दी है वो होती है, जो दहशत गर्दी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को ज़िबा किया गया, उनको गोलियां से छलनी कर दिया गया, उसे कहते हैं दहशत गर्दी। और जो कोयटा कचहरी में हुआ, यानी कि कोयटा कचहरी में आपको मालूम है कि बीसियों वकला जो है, पूरी की पूरी वकला कम्युनिटी जो है वो कोयटा में उस दहशत गर्दी का शिकार हुई थी। खुद कुछ धमाका हुआ था, उसमें हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे जी। तो ये सारे का सारा उन्होंने कहा कि रैलियां निकालना, उन्होंने कहा कि रैलियां निकालना सियासी जमातों को, ये कौन सी दहशतगर्दी आप कहते हैं? क्या सियासी जमातों का कारकुन होना कोई जुर्म है? क्या रैलियां निकालना कोई जुर्म है? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं और रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। यानी जो सियासी आज़ादियां हासिल हैं, जो रैलियां निकालते हैं, आप उनको दौड़ते हैं, उनको पकड़ते हैं। जो मुल्क भर में दहशतगर्दी हो रही है उनकी तरफ जाएं। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का बड़ा वाज़ेह मैसेज था 2 और 2 4 की तरह कि आप अदालतों को बेवकूफ़ मत बनाएं और लोगों पर जुल्म ना करें और झूठे मुकदमा दर्ज ना करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जस्टिस तफ्तीशी अफसर ने कहा जी कि मुल्जमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। ये तफ्तीशी अफसर ने कहा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि अब हम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? उन्होंने कहा कि क्या हम धमाके जो हो रहे हैं उनकी साजिश कभी आपने पकड़ी है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़ें तो कोई शहीद ना हो और सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं, हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा। और उन्होंने कहा मुल्जमान से जो बरामद हुए हैं खिलौने, जो जिनको आप कह रहे हैं धमाका खेज मवाद, फायरिंग का भी इल्जाम है, वकील पंजाब हुकूमत ने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से लाए थे? ये घर से लाए थे बनाकर या कोई और लेके आया था? तो
اس کے بعد وکیل حکومت پنجاب کے وکیل نے کہا کہ اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی گواہ ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ 9 مئی کے واقعات میں خاندان کے خاندان تباہ کر دیے، زندگیاں تباہ کر دیں، اور اس میں 9 مئی کے حوالے سے میرے خلاف بھی ایک FIR درج ہے، اور ہم تو خیر صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ آگے انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا۔ اور اس میں اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی انہوں نے کہا جی گواہ ہے، اور واقعہ راول پنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے جی، کہ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل گواہ ہے، انہوں نے کہا جی واقعہ راول پنڈی کا ہے اور گواہ جو ہے آپ کا لاہور کا ہے، کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی اہمیت رکھتے ہیں، اور بچوں کو ماں باپ 2 تھپڑ مار بھی دیں تو بعد میں منا لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ بات کی، اور حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ پولیس گواہی کے علاوہ کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے، اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا، پھر موقع پر جا کر گرفتاری کی۔ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم تھے، اور سارے کیس کا پولیس خود ستیہ ناش کر دیتی ہے، اور ملزمان اپنی دکانیں بند کر کے جا رہے تھے، راستے میں پھنس گئے، سردار عبدالرزاق نے یہ کہا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں ایسے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان ملنے گئے ہوئے تھے اپنے عزیز و اقارب کو، ان کو اٹھایا گیا ہے۔ ہمارے سامنے عالیہ حمزہ موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد موجود ہیں، ان کی تقریر موجود ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ادھر نہیں جانا، اور اندر کوئی گیا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ باہر آئے۔ اور عالیہ حمزہ ہیں، باقی خواتین موجود ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کا خوف کریں۔ ملزمان اپنی دکانیں بند کر کے جا رہے تھے، سردار عبدالرزاق وکیل نے کہا FIR میں تو ISI کے آفس پر حملے کا لکھا ہی نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا حساس تنصیبات تو بہت سی ہوتی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی نے کہا۔ تو یہ آج جو ہے بہت ہی بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے جی، ایک پاکستان، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑا ایک سکھ کا سانس ہے جو کہ ملا ہے، جس کے بعد ایک یہ جو سلسلہ چلا ہوا تھا 9 مئی کے حوالے سے، اس معاملے میں کافی خطرناک کام ہے۔ دوسری جانب جی عمران خان صاحب نے عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں جو دھاندلی ہوئی، عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں اب باقاعدہ طور پہ پیٹیشن فائل کر دی ہے، اور عمران خان صاحب نے عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اس طریقے سے 9 مئی کے 5 ملزمان کی تھانہ نیو ٹاؤن میں جو مقدمہ درج تھا اس میں ضمانت منظور کر لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور حکم دیا ہے کہ ملزمان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ ہے معاملہ، اور یہ ہے آج کی سب سے بڑی خبر، کیونکہ کل ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت تقریباً 22 رہنماؤں کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے 9 مئی کے ہی حوالے سے۔ اس میں شبلی فراز ہیں، سینیٹر شبلی فراز ہیں، مراد سعید ہیں، اعظم سواتی ہیں، ڈاکٹر شہباز گل ہیں، اور واسق صداقت عباسی ہیں، واسق قیوم عباسی ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کے خلاف یہ کل ہی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ تو یہ ہے صورتحال اور یہ ہے سچویشن جناب۔ دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف ملا ہے پاکستان کے عوام کو۔ اور جو عمران خان صاحب نے جو پیٹیشن فائل کی ہے جی انتخابات میں دھاندلی کے متعلق، عمران خان نے جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کی استدعا کر دی ہے، اور سینئر وکیل حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور کوئی تعصب نہ رکھنے والے سپریم کورٹ ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ 8 فروری کے الیکشن میں جیتے ہوں کو فراڈ نتائج سے ہرانے کی تحقیقات کی جائیں۔ وفاق اور پنجاب میں حکومتوں کی تشکیل کو معطل کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے تک وفاق اور پنجاب میں حکومتی تشکیل کے اقدامات کو معطل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور جوڈیشل کمیشن عام انتخابات کے طریقہ کار کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں۔ یہ پیٹیشن فائل کر دی گئی ہے جی، اور یہ 2 بڑی خبریں ہیں، اور دیکھیے صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔